ایسٹ ہے، ویسٹ میں جو ہے وہ ایران ہے، ہرات کا جو علاقہ ہے اس میں ایران انوالوڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب اور جہاں تک کابل ہے تو ہمارے کارزائی صاحب جو ہیں ان کو لوگ میئر آف کابل کہتے ہیں. میں بار بار اس کو نہیں کرنا چاہوں گا اس لیے کہ اتنی دفعہ کہا جا چکا ہے، اس لیے تو بات اچھا نہیں معلوم ہوتا وہ. مگر بہرحال یہ کہ اس لیے کہ پورا اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آپ ان فیکٹرز کو جو انٹرنل فیکٹر ہیں جس کی ذمہ داری 100% افغانستان حکومت پہ ہے، پاکستان کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے. نارتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ادھر کے علاقے میں جو ہو رہی ہے ادھر ایسٹ میں ہماری خرم ایجنسی ہے، خوست ہے، سارا علاقہ ہے، اس میں بیٹھے ہوئے حکمت یار. اچھا کارزائی صاحب کی صورت یہ ہے، کارزائی صاحب بہت ایمبیولنٹ ہیں. یعنی ایک طرف وہ اپنی پٹھان جو ان کی قبیلہ ہے تو بلدائیاں میں سے وہ اس کو سب اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں اتفاق سے کابل میں تھا 2002 میں، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بہت کوشش تھی حامد کارزائی صاحب کی کہ حکمت یار سے ان کو معاملہ ہو جائے. اور مجھے کوئی راز کی بات نہیں معلوم ہوئی، بلکہ اخبار ان کے نکلتا ہے ویکلی 3 زبانوں میں، دری میں ہے اور انگریزی میں اور پشتو میں ہے. اس کی ہیڈ لائن نیوز کی تو یہ صورت ہے. اچھا حکمت یار صاحب وہ اس پروسیس کے بالکل خلاف ان کا اپنا چل رہا ہے. اب پچھلے دنوں تو انہوں نے کچھ اس طرح کے اندیا دیا تھا جی، اس سے پھر لیکن حکمت یار صاحب کو میں ان سے باہر میری ملاقات ہوئی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا پرسنلی میں جانتا ہوں تو غلط بات ہوگی، مگر وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. انہوں نے جہاد افغانستان میں جتنا فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے پرائم منسٹر بنے وہ، ڈیفینس منسٹر بنے وہ، اور بقول ان کے خود کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے. جو بھی امداد باہر سے آتی تھی، چاہے وہ سعودی امداد ہو، سعودی امداد کے سب سے بڑے حصہ دار وہ بنے. اس کے بعد وہ آ گئے تھے اپنے عبدالرسول سیاد ان کا نام تھا، ان سے ملاقات کیا، ان سے 12 ملاقات ہوئی، ان سے بھی سب لوگوں سے. تو اکثر ہوا ہی ہے دراصل صاحب جس کا مجھے ڈر ہے، آپ اس میرے ڈر کو شیئر نہ کریں، اس لیے وہ ڈر مجھے تک دیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے افغانستان کے داخلی امن کی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ لے لی ہے. ایک حد تک پروفیسر غوث نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ دیکھیے اس مسئلے کو صرف طالبان تک، یعنی ڈسکشن جو ہے وہ تو طالبان القاعدہ تک موجود ہے. ارے بھائی اتنے بڑے اور مسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیسے آپ جناب کہتے ہیں یہ؟ اور پاکستان نے برضا و رغبت پوری ذمہ داری جو اپنے سر دی ہے، جو میں نے سمجھتا ہے کسی طریقے سے ہمارے حق میں. صاحب یہ بات ایک سامنے آئی کہ پاکستان نے افغانستان میں بھی اندرونی امن کی ذمہ داری انڈائریکٹلی بغیر کہے اپنے سر لے لی ہے. یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے، اور اگر یہ تاثر صحیح ہے تو پاکستان کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے اس سلسلے میں، اس معاہدے کی روشنی میں، اس ڈکلیریشن کی روشنی میں؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سورس جو ہے وہ اخبار میں چھپی ہوئی، کم از کم میرا سورس تو وہی ہے، اخبار میں چھپی ہوئی جو خبر ہے یا جو ٹیلی ویژنز دیتے ہیں اپنی رپورٹس دیتے ہیں وہی ہمارا سورس ہے. اور اس سورس کو دیکھتے ہوئے تو جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ کافی بڑی اپنے اوپر اس نوعیت سے رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ یہ جو انشور کرنا اس چیز کو کہ ایونچولی لیڈنگ ٹو دی پیس ود ان افغانستان، اس نوعیت کی، اس میں سے کلیئر جو ہمارے سامنے ایکارڈ آیا ہے اس کے جو کچھ لفظ ہیں وہ چیز بیان کرتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں ایک کوشش اس طرف تو میرے خیال سے جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک میکینزم آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کچھ عرصے پہلے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بار بار ایمفیسس کیوں اس نوعیت سے گھوم کے آتا ہے، کیونکہ توقع یہ تھی کہ وہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ جو بھی تھا، وہ میں نام بھول رہی ہوں اس وقت، اس کا وہ جو ارینجمنٹ ہے، جو میکینزم جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایبسلیوٹلی، تو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا تھا کہ جہاں پہ آپ ایک بہت ایکٹیو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہوئے. پاکستان افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں کہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ دہشت گردی اور لالسنس جو ہے ایک سچویشن کریٹ کر رہی ہے، مگر دونوں کے سمجھ جو ہے کہ دہشت گردی ہے کیا چیز اور کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس میں بالکل مختلف طریقے سے وہ پروب کرتے ہیں.
ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں. دیکھیں بائیلیٹرل, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں بہت سی نیگیٹو باتیں, اور اس کو کس نوعیت سے وہ انشور کرے گا. ظاہر ہے اندرونی افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ اتنے کمپلیکسڈ ہیں کہ آئی آنیسٹلی بلیو کہ اگر آج بھی آپ سچے دل سے اس طرف پیش رفت کرنے لگے تو سال لگ جائیں گے وہاں کی گتھیاں آپ کو سلجھاتے, کیونکہ ٹرائبل ریجن رہا ہے وہ. اگر پاکستان اس میں اپنے آپ کو انوالو کرے تو خاصا وقت لگ جائے گا. اس کے باوجود بھی پاکستان نہیں بھی نیوٹرل پوزیشن رکھتا. دیکھیں کلیکٹیولی تو انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا, بیکاز دی نیچر آف دی ملیٹنسی جس نوعیت سے ہو رہی ہے اور جس نوعیت سے دونوں ممالک فیس کر رہے ہیں, تو انہیں کہیں نہ کہیں کلیکٹیو تھنکنگ تو رکھنا پڑے گی کہ دونوں کا میوچل انٹرسٹ ہے. بائی لیٹرلزم بہت حد تک, بائی لیٹرل کوآپریشن آپ کے جو ہوتے ہیں وہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں. یہاں پہ میوچل انٹرسٹ یہ ہے ٹو اریسٹ دوز ٹینڈنسیز, اینڈ میں لفظ ایلیمینیٹ نہیں کہہ سکتی اسی, کیونکہ بہرحال وش کرتے لوگ ٹو ایلیمینیٹ ٹیررسٹ, ہو نہیں سکتے, وہ بہت ناممکن سی چیز ہے, مگر ایک لفظ میں ریپیٹ کر رہی ہوں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ان کمپلیکسٹیز کے باوجود بھی کیا ہم جسٹ فار فیو سیکنڈ سوچنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی تو امید آپ جنریٹ کرتے ہیں نا, یہ جو ہوپلیسنس کی سچویشن ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے تو ٹرانسفارم کرنا چاہیں گے انٹو اے ہوپ فل سچویشن. تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں وداؤٹ بینگ کالڈ نائف کہ یہ جو ابھی جرگہ ہوا ہے اس میں چاہے جتنی بھی ان کو رکاوٹیں فیس ہوں, جتنی بھی ان میں کمزوریاں رہ گئی ہوں, اس کے باوجود بھی کیا ہم اسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایز اے سی بی ایم, ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں افغانستان کے اندر ایک ٹرائبلز کا بڑا رول رہا ہے. ٹرائبل ان کی ہسٹری رہی ہے, ٹرائبل ان کی آئیڈینٹی, ٹرائبلزم ان کی آئیڈینٹی کے اندر بڑا رول پلے کرتا ہے. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں اس کے اندر ٹرائبلزم ایک اگین ویری امپورٹنٹ. آپ ایشوز آف آئیڈینٹی کو وداؤٹ سالونگ دیم, میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایشوز آف آئیڈینٹی کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے آپ جب تک ایک مکمل حل نہیں لے کے آ سکیں گے. ٹرائبلزم ایک جو ہے یا ٹرائبل ایلڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ میں ایک آئیڈینٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور ان کا ہسٹوریکلی ایک کردار رہا ہے. تو ان کو انوالو کر لینا, میرا صرف یہ کہنا ہے وداؤٹ ساؤنڈنگ ٹو بی ویری نائف کہ کیا یہ ایک مثبت قدم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے پیش. میں زیادہ ہوپ اٹیچ نہیں کرتی ہوں, مگر بغیر وہ کرے ہوئے از اٹ ڈائریکشن جسے کہتے ہیں نا سمت آپ کی صحیح ہے یا نہیں ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پہلا قدم ہو گیا ہے, اب اس کے آگے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں کیا یہ واقعی کنسنسس بلڈ کر بھی پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. جیسے میں نے یہ کہا, اچھا پھر ان کا آپ نے ایک طرف اشارہ کیا جو ٹرائبل ایلڈرز جرگہ میں شریک ہوئے, جی کنسنسس ہوگا نہیں ان کا ہوگا, تو شاید یہاں پہ کوئی زیادہ انفلوئنس نہیں ہے ان لوگوں کا, اسی لیے وہ جن لوگوں کا انفلوئنس ہے وہ شریک نہیں ہوئے اس میں. نہیں دیکھیں بات سنیں, پھر بھی جو ایلیمنٹ باہر رہ گیا وہ ایک اس کے لیے بہت بڑی خامی تو ہو گئی ہے پورے ایکسرسائز کے لیے, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایلیمنٹ باہر رہ گیا اس کی وجہ سے آپ بالکل کوشش نہ کریں کہ ریسٹ کوشش تو اچھا بات یہ ہے کہ وہ ایک ایکسرسائز ہو گئی. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ٹرائبل جو آپس میں یہ جو ایلڈرز ہیں یہ جب آپس میں کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اپنے آپ میں ڈسکشنز کرتے ہیں تو وہ ٹرانسلیٹ کیسی ہوگی ان گورنمنٹ پالیسیز, ان کے جو اپروچز ہوگا گورنمنٹل لیول کے اوپر وہ کس نوعیت سے اسے رسپونڈ کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے, دیکھیں ٹرائبل جو لیڈرشپ ہے اس کا لیول آف ٹرسٹ اپنی اپنی حکومتوں کے ساتھ بہت کم ہے. افغانستان میں بھی یہ کیس ہے, پاکستان میں بھی یہ کیس ہے. لیول آف ٹرسٹ کم ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پھر آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کس نوعیت سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایشوز آف آئیڈینٹی آپ کو پھر لینا پڑے گا. تو یہ کہہ کے کہ آپ اس چیز کو بالکل ہی نیگیٹ کر دیں, میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں ٹرائبلزم ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا پلے کرتی رہی ہے. چاہے میں پرسنلی میرے ویوز اس کے اگینسٹ ہوں کہ اس علاقے میں تو ہے ٹرائبل ایریاز, تو اور کین اٹ بی کنسیڈرڈ ون پازیٹو سے. دیکھیں اب افغانستان پاکستان کے درمیان بھی میرا خیال آپ کو پیس پروسیس انیشیٹ کرنا پڑے گا.
تو جہاں ہوسٹ آف CBMs آپ ہندوستان پاکستان میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی انیشیٹ کر کے دیکھنا شروع کریں کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی ون آف دا CBMs اور ناٹ. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو جرگہ ہوا ہے یہ ایک حد تک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے سلسلے میں ایک قدم ہے. تو شمیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کون کون سے ایسے اقدامات ممکن ہیں کہ جن سے کانفیڈنس بلڈنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو جائے گی؟ ڈیورنٹ لائن تو اور برگیڈیئر صدیقی صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی فی الحال اس کو اگر ہم نہ چھیڑیں تو جو دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد سازی کی اعتماد بحال کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے. اس میں پہلا مرحلہ جرگے کا ہوا، چاہے اس میں کچھ لوگ شریک نہ ہوں، لیکن بہرحال بہت سارے ڈاکٹر غوث بھی خاصی ہوپ فل ہیں، کسی حد تک آپٹیمسٹک ہیں. تو اور کیا اقدامات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ پاکستان اور افغانستان دونوں بہت عرصے سے بہت زیادہ ایک دوسرے کے معاملات میں ملوث رہے ہیں. وہ 79 کے معاملات سے جب رشین فوجیں وہاں آئیں اس کے بعد سے سب کچھ ہوتا رہا. تو دونوں کا ایک دوسرے پہ بہت انحصار ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے سے معاملات ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ادریس صاحب، بنیادی طور پہ یہ تو ٹھیک ہے، ایک ڈائلاگ ہوا، ایک گیدرنگ ہوئی، وہاں پہ کچھ لوگ گئے کچھ لوگ نہیں گئے، ہوتا ہے. پروفیسر غوث نے جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرائبل آئیڈینٹی کی بات کی انہوں نے. اور اس ریجن میں جب کوئی سولوشن ہوگا، کوئی ڈائلاگ ہوگا، کوئی جو لاسٹنگ اگریمنٹ ہوگا وہ اسی ٹریڈیشن کے تحت ہوگا، تب جا کے وہ دیر پا بھی ہوگا. اور جب تک کہ وہ ٹرائبل آئیڈینٹی رکھنے والے ڈفرینٹ ایکٹرز جو ہے وہ سارے اس میں آن بورڈ نہیں ہوں گے، یہ کوئی ڈائلاگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈائلاگ کامیاب بھی نہیں ہوگا. ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جرگہ بلایا گیا ہے، جب 80-90 آدمی آپ کے جو اس علاقے سے جو کہ والیٹائل ہے آپ کا علاقہ، وہ آن بورڈ ہونے کے تیار نہیں تھے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسی کیا جلد بازی تھی کہ جرگہ اسی تاریخ کو ہونا چاہیے. یہ تھوڑا ڈیلے بھی ہو سکتا تھا اور یہ ایفرٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں. دیکھیے جب آپ ایک ٹرائبل، اس کے لیے تو جرگے کے لیے تو 11 مہینے سے کوششیں ہو رہی تھیں. یہ دیکھیں نا، جب اس جرگے کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس جرگے کو جب آپ کے طالبان میں آپ کے انٹرنل افغانستان میں شامل نہیں ہوئے، گلبدین حکمتیار کا فیکشن شامل نہیں، جبکہ ان کے 30-40 آدمی جو ہیں ان کی اسمبلی میں موجود ہیں گلبدین حکمتیار کے. اور یہاں پر جو ہے آپ کے اپنے وزیرستان اور نارتھ اور ساؤتھ میں ڈسٹرب علاقہ، ہیلمند ہوا، پکتیکا ہوا، پکتیا ہوا، یہ سارا علاقہ جو ہے آپ کا قندھار وغیرہ، یہاں پہ روزانہ بمباری ہو رہی ہے، سینڈوچ آپریشن ہو رہے ہیں دونوں وہاں پہ بارڈر پہ. تو بارڈر تو بالکل انسٹیبل ہو کے رہ گیا، آپ کا والیٹائل ہے، تو وہاں پہ تو پیس ہے نہیں. آپ ان کو آن بورڈ رکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے اگر آپ انٹرنل ڈائلاگ کر کے کوشش اور کرتے، چاہے جرگہ ہو بھی گیا لیکن اب بھی دیکھیے ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دیکھیے ایک چیز ڈاکٹر غوث نے بھی ایک اور بات کہی تھی کہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ضروری ہے. ایک پروپوزل آیا تھا جو کہ امریکنز کی طرف سے آیا تھا، آن دی پیٹرن آف کریٹنگ اکنامک اپارچونٹی زونز جو ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریاز میں، تاکہ لوگوں کو وہ اس میں اکنامک اپارچونٹیز ہو، وہ جابز ملے اور وہ پھر وہ ایک طریقے سے ڈیلنگ ہو جائے ٹیررزم سے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے اسرائیل اور عرب کنٹریز کے درمیان انہوں نے اکنامک زونز بنائے کہ جس کے انہوں نے کہا کہ صاحب کچھ کمپوننٹ اسرائیل کا ہوگا تو ان کو فری ایکسس ٹو امریکن مارکیٹ ہوگی. یہ کچھ اسی قسم کی جو ہے ایکسپورٹ انسینٹیو دینے کی بات تھی. تو قطع نظر اس کے کہ امریکہ نے کیا کہا، قطع نظر انہوں نے کیا کہا، پاکستان اور افغانستان کو یہ چاہیے کہ دیکھیے افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ہاں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. یہ آدمی جو 2.5-3 ملین آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ان کے انفراسٹرکچر بنانے میں مدد کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا انفراسٹرکچر بنائے، لیکن اس قسم کی اپنی سائٹ پہ تو آپ بنائیں. افغانستان کے معاملے میں پاکستان 79 سے کسی نہ کسی طرح اس میں شریک رہا ہے، لیکن وہاں پاکستان کو کبھی کوئی ویلکم نہیں کیا گیا. پاکستان
جب پرانی حکومت تھی تو جھگڑے ہوتے رہے، جب مجاہدین آئے تو جھگڑے ہوتے رہے، پھر جب طالبان آئے تو اس کے بعد پاکستان نے طالبان کو تھوڑے دن تک سپورٹ کیا.